رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی اقسام ہیں، یعنی 3 اقسام ہیں اقوالی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کے ذریعے بولا سنت ہے، ہاں ان کا فرمان ہے، اس کے منہ سے نکلنے والا اقوال ہے، اور ایک افعال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حرکت کے عمل کے ذریعے کیا ہوا سنت سنیہ ہے، ایک اور احوال ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے حال، اس کی زندگی کے اندر مختلف حالات ہوتی ہے، مثلا کھانا پینا، اس کے احوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مسئلہ 3 قسم ہے، یعنی فرائض، نوافل اور عادات سنیہ کہا جاتی ہے۔ مثلا فرائض اور واجب کے قسم اتباع کرنا کہ ہر انسان کی مجبوریت ہے، مثلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلا فرض نماز فرض بھی ہے، سنت یعنی رسول اللہ کے لیے ہونا کی وجہ سے سنت بھی ہے، یعنی ہر لوگ کی اس کا اتباع ہے۔ روزہ جو دین کی اوامر اور احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ امر کیا ہے، اور ان کے اوپر عمل کرنا ہر انسان کے لیے فرض ہے، اور اس کے ترک کرنا میں عذاب جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب آ جائے گا۔ نوافل قسم بھی یعنی اہل ایمان اس کی اتباع کرنا میں مکلف ہے، لیکن مثلا اس کے جو ٹھیک ہے اب ترک کرنے کی وجہ سے گناہ نہیں ملتے ہیں، عذاب نہیں ہو جائے گا، لیکن بہت بڑا ثواب سے محرومیت ہے، یعنی اس لیے انسان وہ ثواب کے سے محروم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہر انسان یعنی کبھی بعض قول میں آتے ہیں کہ جتنا پچھتائے گا کاش میں اور زیادہ عبادت کر سکتا تھا، کاش اور زیادہ میرا معرفت زیادہ ہوتا تھا، میں جنت سے مستفید ہونا زیادہ ہونا کے لیے، اس لیے یعنی وہاں آخرت میں نہ پچھتاوا کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنا، اس کی سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ اور دوسرا ہے کیا ہے، عادات نبوی علیہ السلام، رسول اللہ کے عادات ہے جو کھانا میں پینا میں، ٹھیک ہے، کیسے کھا لیا، کیسے پی لیا، کیسے سویا، کیسے کپڑا پہننا کی آداب کیسے تھا، یا مسجد کے داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، گھر کے داخل ہونا، گھر سے نکلنا، اسی طرح احوال جو نارمل زندگی کی ہر انسان کی کیا ہوا کام ہے، وہ کیا ہوا کام میں جو انسان اتباع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نور ملے گا، وہ سنت سنیہ کے نور اس کے لیے ایک نور کے راستہ بن جائے گا، لیکن اس کی اتباع نہ کرے گا، اس کے لیے نارمل تہذیب یا ایسا چیز نہیں ہے، یا عادات کی چیز ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر انسان سستی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، وہ بہت بڑا خسارہ میں ہے، کیونکہ بہت بڑا ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہیں کوئی سستی کی وجہ سے نہیں، لیکن اہمیت نہیں اگر دیتی ہیں، وہ بہت بڑا جرم کرتی ہے، جنایت کرتی ہے، یعنی اتنے اہم چیز کی، اللہ تعالیٰ کے محبت کی وسیلہ والا چیز کی اہمیت نہیں دینا بہت بڑا جرم ہے، خسارہ نہیں۔ تیسرا کیا، تنقید کرتی ہے، اللہ نہ کرے سنت کے کوئی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا چیز نہیں، یا اس سے بہترین بھی ہو سکتا ہے، اس کی تنقید کرنا، اس کی اعتراض کرنا سنت پر، وہ دلالت عظیم ہے، یعنی اس میں انسان اللہ نہ کرے، اللہ نے خواستہ انسان دلالت تک جا پہنچ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تنقید کرنا، اس کی اعتراض کرنا بہت بڑا یعنی دلالت کے لیے سبب بن سکتا ہے، اس لیے یعنی انسان ہے سستی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یعنی تنقید نہیں کرنا چاہیے، یا کیوں ایسا ہونا چاہیے، کیوں ایسے سنت کی اتباع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، تھارا تنقید کی اعتراض سنت پر نہ کرنا چاہیے، بہت بڑا یعنی دلالت ہو جاتے ہیں۔